لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک ہمارے آصف بھائی ہیں ممبئی سے، انہوں نے ایک بڑا اہم اور پیارا سوال کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل بعض خانقاہوں میں خانقاہ کے جو سجادگان ہیں یہ صحابہ کرام کے آپسی مشاجرات، ان کے آپسی جو اختلافات ہوئے تھے ان کا خوب تذکرہ کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں حد سے بڑھنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عجیب و غریب بات کرتے ہیں، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ اہل سنت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ صحیح کیا ہے؟ کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ آئیے یہ کچھ باتیں میں انشاءاللہ آج آپ کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان اس میں بھی تازہ ہوگا، اور حق بات جو ہے، صحیح بات جو ہے، وہ انشاءاللہ اس بیان کے ذریعے سے آپ تک پہنچے گا۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے الحمدللہ، یہ فتاوی رضویہ شریف کی یہ جلد نمبر 29 ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ 375 سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کے اختلافات پر زبردست گفتگو کی ہے۔ شاید ایسی مضبوط گفتگو آپ کو کہیں اور جگہ اردو زبان کی کتابوں میں نہ ملے جتنی مضبوط امام اہل سنت نے کی ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی گفتگو اس سلسلے میں ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے تمام افراد، چاہے وہ کسی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، چاہے وہ کسی سلسلے سے جڑے ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر اہل سنت والجماعت کے ہیں، آپ سے عرض ہے کہ آپ اس بیان کو سنیں، اور پھر یہ جو باتیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے کتابوں کے حوالوں سے، یہی حق ہے، یہی برحق ہے، اسی پر چلنا ہی آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے۔ آخرت بھلا چاہتے ہیں تو ان باتوں پہ عمل کیجئے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مرتضوی یعنی امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے، حضرت علی سے جن کے اختلافات ہوئے بظاہر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حق ماب صاحب الرائے کی رائے سے مختلف ہوئے، یعنی حضرت علی کی رائے سے اختلاف کیا، اور ان اختلافات کی وجہ ان میں جو واقعات رونما ہوئے، آپس میں جو جنگیں ہوئیں کہ ایک دوسرے کے مقابل آئے، مثلا جنگ جمل میں حضرت طلحہ و زبیر اور صدیقہ عائشہ، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ بمقابلہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے، یعنی جنگ جمل میں حضرت سیدہ عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر یہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت علی کے مقابلے میں تشریف لائے۔ اب اس معاملے میں اہل سنت کیا کہتی ہے؟ ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی کو مانتے ہیں، یعنی اس میں جو درست رائے جن کی تھی، حق پر جو تھے، وہ حضرت مولا علی کو مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت علی کو حق پر مانتے ہیں، اور ان سب کو باقی جو حضرات آپ کے مقابلے تھے بر غلط و خطا اور حضرت اسد اللہ کو بدرجہ ان سے اکمل و اعلیٰ جانتے ہیں، یعنی وہ اپنی رائے میں خطا پر تھے، حضرت علی کے جو مقابلے میں تھے، حضرت علی کی رائے اکمل ہیں، مگر بئی ہما ان تمام باتوں کے بعد بھی بلحاظ احادیث کثیرہ، بہت ساری حدیثوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں آئی، حضرت عائشہ کی شان میں آئی، حضرت طلحہ زبیر کی شان میں جو حدیثیں آئی، ان حدیثوں کی وجہ سے ان کے مراتب پر جو ان کے لیے شرع میں ثابت ہوئے رکھے ہیں، چونکہ حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ شریعت سے ثابت ہے، حضور نے جو مرتبے عظمتیں حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کے بیان فرمائیں، کسی کو کسی پر اپنی ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے۔ جی ہاں، اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے، اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں۔
صحابہ کے بیچ جو مشاجرات ہوئے، اختلافات ہوئے، تنازعات ہوئے، آپسی معاملات ہوئے، ان میں کسی دوسرے کا دخل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حرام ہے، اور فرماتے ہیں کہ اور ان کے اختلافات کو ابو حنیفہ اور شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں، جیسے حضرت ابو حنیفہ حضرت امام شافعی کے بیچ کے اختلافات ہیں۔ حنفی شافعی یہ کون ہے؟ یہ بھائی ہیں، الحمدللہ دونوں حق پر ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ جس طرح حنفی اور شافعی حق پر ہیں، ویسے ہی صحابہ کے وہ دو گروہ بھی حق پر ہیں۔ تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی طعن کرنا، ان کو برا بلا کہنا جائز نہیں، چہ کہ ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب رفیع اور بارگاہ وقیع میں طعن کریں، حضرت عائشہ کو برا بلا کہیں، ہاش، یہ اللہ و رسول کی جناب میں گستاخی ہے۔ اگر کوئی سیدہ عائشہ کی گستاخی کرتا ہے تو وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تطہیر و بریت، پاک دامنی اور عفت اور منافقین کے بہتان تراشی سے براعت میں آیات نازل فرمائے۔ جس عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور ان پر تہمت دھرنے والوں کو وعیدیں اور عذاب علیم کی وعید سنائی گئی، جو حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا ان کو عذاب کی بشارت دی گئی، ان کو کوئی برا بلا کہے، ان کی تو قسمت ہی خراب ہے۔ حضور علیہ السلام انہیں اپنی سب ازواج مطہرات میں زیادہ چاہیں، جہاں منہ رکھ کر سیدہ عائشہ پانی پیئے، حضور اسی جگہ اپنا لب اقدس رکھ کر وہیں سے پانی پیئے، حضور کی اتنی اچھی محبوبہ۔ یوں تو حضور علیہ السلام کی سب ازواج مطہرات طیبات طاہرات دنیا اور آخرت میں حضور ہی کی بیویاں ہیں، مگر عائشہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کے حق میں ارشاد ہوا کہ یہ حضور کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ حضرت خیر النساء یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم نے حکم دیا کہ فاطمہ تو مجھ سے محبت رکھتی ہے تو عائشہ سے بھی محبت رکھ کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ عرض کیا بالکل یہی درست ہے کہ میں رکھتی ہوں، جسے آپ چاہیں ضرور اسے چاہوں گی۔ تو آقا نے فرمایا تب تو بھی عائشہ سے محبت رکھا کر۔ یہ حضور نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، غور کیجئے۔ اور وہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین جن کا محبوبہ رب العالمین ہونا، جن کا آقا کریم علیہ السلام کا محبوبہ ہونا الحمدللہ آفتاب نیم روز سے روشن تر ہے۔ محبوبہ رسول عالمین، جی ہاں، محبوبہ رسول رب العالمین ہونا یہ آفتاب نیم روز سے روشن تر، وہ صدیقہ جن کی تصویر بہشتی حریر میں روح القدس خدمت اقدس سید المرسلین میں حاضر لائیں، یعنی وہ سیدہ عائشہ کہ جن کی تصویر شادی سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے ریشم میں لپیٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے تھے، وہ ام المومنین کہ جبریل امین باآں فضل مبین انہیں سلام کریں، جبریل انہیں سلام کریں اور ان کے کاشانہ عزت و طہارت میں بے اجازت حاضر نہ ہو سکیں، وہ صدیقہ کہ اللہ عز و جل وحی نہ بھیجے ان کے سوا کسی کے لحاف میں، وہ ام المومنین کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر سفر میں بے ان کے تشریف لے جائیں ان کی یاد میں عروساہو فرمائیں، وہ صدیقہ کہ یوسف صدیق علیہ السلام کی براعت و پاک دامنی کی شہادت اہل زلیخا سے ایک بچہ ادا کرے، بطول مریم کی تطہیر و عفت ماں بھی روح اللہ کلمت اللہ ادا فرمائے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا، پاک دامنی کی ان کی شہادت جو ہوئی تھی وہ ایک بچے نے دیا، لیکن الحمدللہ آپ غور کریں کہ جب سیدہ عائشہ پر الزام لگا تو اللہ کریم نے الحمدللہ ان کی پاک دامنی بیان فرمائی، مگر ان کی برات پاک دامنی، پاک تینتی، پاک دامنی اور طہارت کی گواہی خود قرآن کریم کی آیات کریمہ میں نازل فرمائی۔ وہ ام المومنین کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پانی پینے میں دیکھتے رہیں کہ کوزے میں برتن میں کس جگہ لب مبارک رکھ کر پانی پیا ہے۔ حضور پنور علیہ السلام اپنے لبہائے مبارک اور خدا پسند وہیں رکھ کر پانی نوش فرمائیں۔ الحمدللہ آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کہ اگر کوئی اس کی ماں کی توہین کرے تو اس پر بہتان اٹھائے یا اسے برا بلا کہے تو اس کا کیسا دشمن ہو جائے گا۔
اس کی صورت دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آئے گا. اور مسلمانوں کی مائیں یوں بے قدر ہوں کہ کلمہ پڑھ کر ان پر آپ برا بھلا کہیں, تہمت دھریں اور مسلمان کے مسلمان بنے رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی ماں کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ اس کو برا بھلا کہیں گے, آپ تکلیف میں پڑ جائیں گے. تمام مسلمانوں کی مائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو برا بھلا کہیں اور کلمہ بھی پڑھیں. کیسا کلمہ ہے آپ کا یہ؟ اور زبیر و طلحہ ان سے بھی افضل کے عشرہ مبشرہ سے ہیں. حضرت زبیر اور طلحہ یہ عشرہ مبشرہ سے ہیں, وہ صحابہ ہیں جن کو آقا نے جنت میں ہی, دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی. وہ یعنی زبیر بن عوام رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی اور حواری, جانباز, معاون و مددگار. اور یہ یعنی طلحہ رسول اللہ کے چہرے انور کے لیے سپر, وقت جانثاری جیسے ایک جانثار نیڈر سپاہی و سرفروش محافظ رہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے. اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے مقام رفیع, مراتب بلند و بالا اور شان منی, عظمت و منزلت محکم و اعلیٰ تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برق کردار, ایسے کشادہ فراخ قدم گھوڑے جیسے بجلی کا کونڈا, سبار ہوا سے بات کرنے والے, تیز رو تیز گام تھک رہے اور قطع مسافت نہ کر سکیں. یعنی حضرت علی کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. مگر فضل صحبت و شرف صحابیت و فضل و شرف سعادت خدائی یہ دین ہے جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے. تو ان پر لان تان یا ان کی توہین تنقیص کیسے گوارا کریں؟ یہ دین دین ہے. یہ یعنی فضل صحبت, شرف سعادت خدائی دین ہے, اللہ کی طرف سے یہ ہے الحمدللہ. اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بربنائے نفسانیت تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. ہاں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان لگتی کہتے ہیں کہ ہم تو بحمد اللہ تعالی سرکار اہل بیت کرام کے غلامان خانہ زاد ہیں اور موروثی خدمتگار خدمت گزار. ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ؟ خدا نہ خواستہ ان کی حمایت بیجا کریں, مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری اور امر حق میں ان کی حمایت و پاسداری اور ان حضرت امیر معاویہ کا خصوصاً الزام بدگوئیاں اور دریدہ دہنوں بد زبانوں کی تہمتوں سے بری رکھنا منظور ہے کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبت اکبر حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب بشارت اپنے جد امجد سید المرسلین علیہ السلام کے بعد اختتام مدت خلافت راشدہ کے منہاج نبوت پر 30 سال رہی. یعنی اعلیٰ حضرت یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت راشدہ چلا رہے تھے, انہوں نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر استعفیٰ دے کر کے خلافت کن کو سونپی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ غور کریں کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط آدمی تھے, فاسق و فاجر تھے معاذ اللہ, وہ صحیح راستے پہ نہیں تھے یا ان کا کردار غلط تھا معاذ اللہ, تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت امیر معاویہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی حکومت کی خلافت کے نظام کو ایک غلط آدمی کو دے دیا؟ کیسے کہیں گے آپ یہ بات؟ کس منہ سے آپ یہ بات نکالیں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ایک غلط آدمی کو دے دیا؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے. حضرت امام حسن نے جن کو خلافت دی, آپ یقین مانیں کہ اس وقت خلافت کے حقدار وہی ہوں گے, حکومت کے حقدار وہی ہوں گے, تب جا کر کے حضرت امام حسن نے ان کو عطا فرمایا تھا الحمدللہ. اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے, سیادت کا علمبردار, میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کی وجہ سے 2 بڑے گروہ اسلام میں صلح کرا دے گا. حضور نے فرمایا تھا 2 بڑے گروہ اسلام کے بیچ امام حسن صلح کرائیں گے. دونوں کو گروہ اسلام کہا. حضرت امام حسن کے ساتھ جو تھے وہ بھی اسلامی گروہ ہیں, حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو وہ بھی اسلامی گروہ ہیں. یہ رسول فرما رہے ہیں. آپ کلمہ پڑھ کے کہاں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ کلمہ رسول اللہ کی پڑھیں اور پھر رسول اللہ کی مخالفت کریں تو یہ کلمہ پڑھنے کا حق تھوڑی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے. صحابہ کے آپس میں کوئی کینہ نہیں ہے, جو دنیا میں ان کے درمیان تھے اور طبیعتوں میں جو قدرت و کشیدگی تھی اسے رفق و الفت سے بدل دیا, اور ان میں آپس میں نہ باقی رہی مگر مودت اور محبت.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر ان میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نزعنا، یعنی ہم نے ان کے سینوں میں سے جو سینوں میں سے کینے کھینچ لیے. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں. حضرت مولا علی کے اس ارشاد کے بعد بھی ان پر الزام دینا عقل و خرد سے جنگ ہے، مولا علی سے جنگ ہے اور خدا رسول سے بھی جنگ ہے. جبکہ تاریخ کے آپ پنے اگر دیکھیں گے تو گواہ ہیں کہ حضرت زبیر کو جو ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے فوراً جنگ سے کنارہ کشی کر لی. اور حضرت طلحہ کے متعلق بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مددگار کے ذریعے حضرت مولا علی سے بیعت اطاعت کر لی تھی. اور تاریخ سے ان واقعات کو کون ہٹا سکتا ہے کہ جنگ جمل ختم ہونے کے بعد حضرت مولا علی نے حضرت عائشہ کے برادر معظم محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ حضرت عائشہ کو خدا نہ خواستہ کوئی زخم وغیرہ تو نہیں پہنچا. غور کیجئے. اور بلکہ باجلت تمام خود بھی تشریف لے گئے. جنگ جمل کے بعد خود بھی حضرت علی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا الحمدللہ اچھی ہوں. مولا علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے. حضرت صدیقہ نے جواب دیا تمہاری بھی بخشش ہو جائے. پھر مقتولین کی اس جنگ میں جو قتل ہوئے ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر حضرت مولا علی نے حضرت صدیقہ کو واپسی کا انتظام کیا. جنگ ہوئی حضرت عائشہ سے حضرت علی کی. پھر حضرت علی نے خیریت بھی پوچھا، طبیعت بھی پوچھا. پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت عائشہ کو واپس بھیجنے کا انتظام بھی حضرت علی نے کیا. تو وہ آپس میں اتنے محبت سے ہیں، دوسرے لوگ اس میں زبردستی دخل اندازی کر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں 40 معزز عورتوں کی جھرمٹ میں حضرت عائشہ کو جانب حجاز رخصت کیا. خود حضرت علی نے دور تک اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر آئے، ساتھ رہے. امام حسن میلوں تک ساتھ گئے. چلتے وقت حضرت صدیقہ نے یعنی حضرت امام حسن تو کافی آگے تک الحمدللہ ان کے ساتھ گئے الحمدللہ. اور چلتے وقت حضرت صدیقہ نے مجمع میں اقرار فرمایا کہ مجھ کو علی سے نہ کسی قسم کی قدورت کینہ پہلے تھی اور نہ اب ہے. سیدہ عائشہ نے اعلان کیا اس بات کا جنگ ختم ہونے کے بعد کہ مجھے علی سے کوئی کینہ بغض دشمنی نہیں ہے الحمدللہ. ہاں ساس داماد یا دیور بھاوج میں کبھی کبھی جو بات ہو جایا کرتی ہے اس سے مجھے انکار نہیں ہے. حضرت علی نے یہ سن کر ارشاد فرمایا لوگو حضرت عائشہ سچ کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم مجھ میں اور ان میں اس سے زیادہ اختلاف نہیں ہے. بہرحال خواہ کچھ ہو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں اللہ اللہ ان یاران پیکر صدق و صفا میں باہمی یہ رفق و مودت اور عزت و اکرام اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ تعظیم و احترام اور ان عقل سے بیگانوں اور نادان دوستوں کی حمایت علی کا یہ عالم کہ ان پر لعن طعن کو اپنا مذہب اور اپنا شعار بنائیں اور ان سے قدرت و دشمنی کو مولا علی سے محبت اور عقیدت ٹھہرائیں. ہرگز نہیں. مسلمانان اہل سنت اپنا ایمان تازہ کر لیں اور سن رکھیں کہ اگر صحابہ کرام کے دلوں میں کھوٹ، نیتوں میں فتور اور معاملات میں فتنہ فساد ہو تو رضی اللہ عنہم کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام کے عند اللہ مرضی و پسندیدہ ہونے کے معنی یہی ہیں، یہی تو ہیں کہ وہ مولا کریم ان کے ظاہر و باطن سے راضی، ان کی نیتوں اور معافی ضمیر سے خوش ہے اور ان کے اخلاق و اعمال بارگاہ عزت میں پسندیدہ ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے اور کفر و حکم و عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے. اب جو کوئی اس کے خلاف کہے وہ اپنا ایمان خراب کرے اور اپنی عاقبت برباد کرے. الحمدللہ یہ ساری باتیں حق بجانب ہیں اور ایک ہدایت چاہنے والوں کے لیے الحمدللہ ایک ایک بات موتیوں میں تولنے قابل ہیں. اللہ کریم ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت پر خوب رحمتیں نازل فرمائے جو اتنی پیاری باتیں جمع کر کے عطا فرمایا. اللہ کریم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.